لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أخرجه ابن ماجه باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم بأنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية. فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذا رأيت المنكر أن تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت الناس أي خفت الناس. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال يرى أمر الله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة ما منعك أن تقول في كذا وكذا فيقول خشية الناس فيقول فإياي كنت أحق أن تخشى. أخرجه ابن ماجه. وعن أبي بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة أذن لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في السجود فيسجدون له طويلا ثم يقال ارفعوا رؤوسكم قد جعلنا لكم عدتكم فداءكم من النار. اخرجہ ابن ماجہ. دوستو و بزرگوں، پچھلے 2 ہفتے حدیث آئی تھی کہ انسان کو جملہ امور میں یعنی اپنے تمام افعال میں، حرکات میں، سکنات میں، ہر چیز کے اندر اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور جو کچھ بھی کرے تھوڑا یا زیادہ وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرے. اللہ کی رضا کے سوا جان کی قربانی بھی باعث نجات نہیں بنے گی. جو شہداء کے سلسلے میں گزر گئی، اللہ کی رضا کے سوا عالم کا علم، خطیب کا خطبہ، واعظ کی نصیحت، داعی کی دعوت بھی اس کو آخرت کے عذاب سے نجات نہیں دلائے گی. اور یہ سب جو خیر ہیں
یہ بھی اس کے حق میں باعث شر بن جائیں گے۔ اسی طرح مالدار کا مال، دو طرح کے مالدار ہیں، ایک تو دیتے ہی نہیں، ان کا کوئی تذکرہ نہیں اس حدیث میں۔ جو لوگ خوب دیتے ہیں، یہ دینا بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں تو کتنا کچھ دے دیں، یہ بھی اللہ کے نزدیک اس کے لیے باعث نجات نہیں۔ باعث نجات اللہ کے نزدیک وہی ہے جو اللہ ہی کے لیے ہو۔ اللہ کے نزدیک نجات کا ذریعہ کیا بنے گا؟ جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے لیے کیا گیا عمل انسان کو آخرت میں نجات دلا دے گا، اور اللہ کی رضا کے خلاف کیا گیا ہوا عمل انسان کو نجات کیا دلائے گا؟ باعث عذاب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آج کی روایت سنیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو، علیکم بانفسکم، علیکم انفسکم، تم پر تمہارے اپنے نفس کی اصلاح ضروری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دوسرے آدمی کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دوسرے آدمی کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو گیا ہے کہ تنہا مجھ پر نیک عمل کر لینا کافی ہے، دنیا خواہ کتنی گمراہی میں ہو، جیسا کہ یہ آیت سے مفہوم ہو رہا ہے بظاہر۔ حکم ایسا نہیں ہے، یعنی لوگوں نے یوں سمجھا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو 100% دین پہ ڈال لوں، بھلے دنیا گمراہی میں مبتلا رہے، اس کا ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایسا حکم نہیں ہے۔ ہر دیندار پر اس کی بساط بھر، اس کی استطاعت بھر، اس کی قدرت بھر، اس کے اپنے سرکل میں جتنا دین پر عمل کر رہا ہے، اتنے دین کی دوسروں کو دعوت دینا بھی اپنی نجات کے لیے ضروری ہے۔ آج عام طور پر یہ لوگ دیندار سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھائی میں دین پر ہوں، ارے اگلے کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے تو اپنا کام کر، بس تجھ کو اگلے سے کیا واسطہ؟ دوستو نہیں ایسا۔ قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، بالصبر والی تو تم لوگوں نے یاد رکھی ہوئی ہے، یہ جو حاصل ضروری ہے اس کو بھلا دیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ فلاں آدمی یوں ہے، 1000 برائی کی۔ اگلے کا مقصد یہ تھا کہ عبداللہ ابن عمر کہیں گے کہ تجھے اس سے کیا لینا دینا، تو اپنا کام کر۔ فرمایا نہیں، میں تم کو یہ نہیں کہتا کہ اس سے قتال کرو، اس اگلے شخص میں جس میں تم برائی دیکھ رہے ہو، جان رہے ہو کہ یہ آدمی صریح کسی غلطی میں مبتلا ہے یا میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، میں 5 وقتہ نمازی ہوں اور یہ 5 وقتہ یوں کرتا ہے، غصہ نہیں ہونا، اگلے پہ غصہ۔ قرآن نے کہہ دیا نا بھائی وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، شفقت کے ساتھ
محبت کے ساتھ، لینت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تلطف کے ساتھ، عنایت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اگلے کو خیر کی نصیحت کرو، اگلے کو خیر کی نصیحت کرو۔ اب اگر اگلا نصیحت پہ تمہارے نہیں عمل کرتا ہے، تمہاری بات نہیں مانتا ہے، تو اب اس آدمی کی گمراہی تم کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ قرآن کی اس آیت میں یہ مفہوم ہے، سمجھ گئے میری بات؟ قرآن کی آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اگلا کچھ بھی کرے تو 100% دینداری پہ مبتلا رہا، تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حدیث کے اندر آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اگلے کو برائی سے نہیں روکا جائے گا تو اگر عذاب الہی آیا، مصیبت آئی، تو جس طرح اگلا عذاب میں گرفتار ہوگا، یہ شخص باوجود کہ یہ دین پہ چل رہا ہے، اس پر بھی عذاب الہی آ جائے گا۔ آپ دعوت کے ساتھیوں سے سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو مسجد میں مکمل عبادت میں لگا ہوا تھا 70 سال۔ اللہ کا عذاب آنا ہوا تو فرشتے نے کہا یا اللہ، ایک شخص تو بڑا مجاہد ہے، ذاکر، عابد، شاغل۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے اسی کو پلٹ، پہلے کیوں؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم صریح عطا فرمایا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ 3 بات کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا کہا ہے؟ اُمَّةٌ مِنْكُمْ، ایک جماعت ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف، اور وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے لوگوں کو۔ اسلام کے 2 پاؤں ہیں، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر۔ اگر صرف امر بالمعروف ہوگا تو بھی اسلام آگے، اور صرف نہی عن المنکر ہے تو بھی اسلام آگے۔ معروف تو خوب ہے امت میں، معروف کی خوب دعوتیں دی جا رہی ہے، لیکن منکرات سے روکا نہیں جا رہا ہے، منکرات سے روکا نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کے اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو بھی بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ دین کی دعوت دے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اسی آیت کو تلاوت کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، نہیں، عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اور فرمایا کہ لوگوں تم سمجھتے ہو کہ امر بالمعروف کی ضرورت نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کے دین پہ چلنا ضروری، دین پہ چلنے والوں کے لیے دین کی دعوت دینا بھی ضروری۔ فرمایا کہ خوب سمجھ لو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو لوگ کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھیں، ان کے سامنے وہ گناہ ہو رہا ہے اور مقدور بھر اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرموں کے ساتھ ان دوسرے لوگوں کو بھی عذاب میں پکڑ لے۔ ان قریب ہے کہ اللہ عذاب میں پکڑ لے۔ 2 چیز ہے دوستو، ایک ہے دنیا کا عذاب اور ایک ہے آخرت میں اللہ کے حضور میں نجات۔ دنیا میں جب عذاب آئے گا تو سبھی لوگ مبتلا ہوں گے، چاہے اس میں دیندار ہو یا غیر دیندار ہو، نمازی ہو،
اگر بے نمازی کی وجہ سے کوئی عذاب آیا، فرض کرو ابو نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں 5 وقت، بہت سارے لوگ ہوں گے یہاں، اور بیٹا 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، اللہ میرے گھر کی بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، میرے بھی سب گھر 100% اللہ کرے نمازی ہو جائیں، اور ہوں آپ کی بھی ہوں۔ مثال، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، امی بھی 5 وقت نماز کی پابند ہیں، لیکن بیٹا سو رہا ہے اور بیٹی گھر میں سو رہی ہے، بہویں گھر میں سو رہی ہیں۔ اگر کسی وجہ کر اللہ کا عذاب بے نمازی کی وجہ سے بیٹا بیٹی بہو پر اگر آیا تو یاد رکھ لیجئے کہ ابا بھی محفوظ، اماں بھی محفوظ، اماں بھی محفوظ نہیں رہیں گے، وہ عذاب ان کو پکڑ لے گا، عذاب ان کو۔ یہ تو ایک گھر کی بات ہوئی، محلے میں فرض کر لیجئے 10-20 نمازی ہیں اور 1000 بے نمازی ہیں۔ اب 1000 بے نمازی کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کا عذاب آیا، عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، وہ اس کا ٹائم نہیں میرے پاس، اگر عذاب آیا تو یہ 10 لوگ بھی عذاب سے بچے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے تو اندر کچھ لوگ اولیاء اللہ بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، شاغلین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، تو کیا عذاب آ جائے گا ہم پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پرسنٹیج پر ہے، اگر پرسنٹیج نیک ہے تو عذاب بدماش پر بھی، پرسنٹیج پر زیادہ اکثریت پر رحمت آئے گی، تو اس رحمت میں جو کم لوگ ہیں وہ بھی پناہ پا جائیں گے، لیکن اگر اکثریت بے بدماشوں کی ہے تو ان پر جو عذاب آ جائے گا، تو جو کمتر لوگ ہیں نیک دیندار، ان پر بھی عذاب آ جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ واضح کر دیا، کیا فرمایا کہ یحشر علی نیاتہم، قیامت کا دن جو آئے گا تو اس دن نیک لوگ نیک کے ساتھ آ جائیں گے اور بدماش بدماش کے ساتھ آ جائیں گے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کہ وہاں خلط ملط، لیکن یہاں بچے گا نہیں۔ اب حدیث سن لیجئے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا پوچھیں گے؟ ان اللہ لیسأل العبد یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندہ سے پوچھے گا کہ ما منعک اذا رأیت المنکر ان تنکرہ، اچھا یہ بتا کہ فلاں تاریخ کو فلاں دن تیرا بھتیجا فلاں گندا کام کر رہا تھا، تو نے دیکھ لیا تھا یا تجھے اطلاع کر دی گئی تھی، تیرے کان نے سن لیا تھا، تو یہ بتا کہ اس کو تو نے برائی سے کیوں نہیں منع کیا، کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں اس کو سمجھایا کہ بیٹا تیرا باپ کیسا تھا، تیری ماں کتنی نیک صالحہ تھی، دیکھ تیرے خاندان کے لوگ کتنے اچھے ہیں، یہ سمجھانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ جی بیٹا تم کو لوگ جو دیکھتے ہیں کہ تمہارے ابو کی بڑی رسوائی ہوتی ہے یار، تو دیکھ بیٹا میں ایک بات بولتا ہوں، یہ جتنے بیٹے لوگ بیٹھے ہو نا، میں سب کو کہہ رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اس طرح سمجھاؤ بیٹا، دیکھ ایک بات بولتا ہوں، ابو تیرے اتنے دیندار تھے، تجھے تو بہت دیندار ہونا چاہیے، تو 4 چاند لگا دیتا، ابو سے آگے نکل جاتا، تو چل ابو کو اگر تو مزید عزت نہیں دے سکتا ہے رضوان، تو کم سے کم کوئی ایسا کام تو نہ کر جس سے تیرے باپ قاری رکن الدین کو کوئی تکلیف ہو۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ جی بھائی جتنے بیٹے لوگ یہاں پر بیٹھے ہو جن کے ابو زندہ ہیں، یہ سوچو کہ ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے ہمارے ابو کی عزت پہ بٹا
نہ لگے، ہمارے ابو پر کوئی تبصرہ نہ کرے. اگر کرو تو یہ کہ ابو کی عزت کو چار چاند لگاؤ، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، یعنی یوں سمجھ لو کہ ابو کے روح کو خوش نہیں کر سکتے تو ظالم کم سے کم ابو کی روح کو ناخوش تو نہ کر. سمجھ گئی میری بات؟ بھائی اگر خوشی نہیں دے سکتے ہو ظالم مجھے تو خوشی مت دے دو، لیکن غمگین جو نہ کرو مجھے. اگر کسی غریب کو تم آم نہیں کھلا سکتے ہو تو نہ کھلاؤ، لیکن خود آم کھا کے اس کے گھر کے سامنے چھلکا تو نہ پھینک ظالم. اس کے معصوم بچے دیکھیں گے تو کیا بولیں گے؟ ابو آم کی خوشبو آ رہی ہے. ابو کتنے دکھ سے کہیں گے بیٹا یہ پیسے والے لوگ ہیں، ہم غریب ہیں، بیٹا کہاں سے کھلائیں. جی اس کی آہ سے بچو، آم خوب کھاؤ، لیکن اس کو پلاسٹک میں ایسا بند کر کے دور پھینکو کہ غریب کو خوشبو بھی نہ لگے. ہاں سچی سچی بابا سچی، یقین جانو. تم لوگ سمجھتے ہو کہ حالات کیوں خراب ہو گئے. ارے کس غریب کی بد دعا لگ گئی کیا پتا ہے کسی کو. ہاں دل کی روشنی تیز کرو، پتہ لگ جائے گا کہاں کہاں سے فتنے آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے عذاب آ رہا ہے، کن راستوں سے آ رہا ہے. خیر اللہ پوچھیں گے اچھا یہ بتا تو نے منکر دیکھا تھا؟ منکر سمجھ گئے؟ کیوں نہیں روکا تو نے؟ وہ کیا کہے گا سنیے. حدیث کے اندر نبی پاک نے فرما دیا کہ اذا لقن اللہ عبدا حجتہ، اللہ کہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ اس بندے پہ طرز کھانا چاہیں گے تو اللہ خود ہی جواب بتا دیں گے. اور ابھی آ رہی ہے دوسری روایت، جس پر اللہ طرز کھانا نہیں چاہیں گے اس کو پکڑ لیں گے، اس کو جواب ہی الہام نہیں کریں گے. اللہ معاف کرے بھائی ہم سب کو. اللہ تعالیٰ اس کو جس کو نجات دینا چاہیں گے اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ جواب کو جاری کر دیں گے. کہے گئے اے میرے مالک ہم نے آپ کی رحمت پہ نگاہ کر لی اور یہ آدمی کے شر سے بچنے کے لیے میں نے اس کو کچھ جی، کیونکہ یہ آدمی بھتیجا تھا میرا، لیکن اچھا چاچا لگتا ہے کہ بال کے ساتھ بال جو تیرے سفید ہو گئے نا تو تیرا دماغ بھی سٹھیا گیا. وہ ایک لونڈا اس طرح بولتا اپنے چاچا کو، وہ چاچا مجھ سے شکایت کرتے بیچارے. ایک چاچا وہ نہیں کہ جو مسجد میں جن کو چاچا کہیے آپ انہیں کے پیچھے پڑیے. جی کیا کہتا ہے لونڈا؟ او چاچا لگ رہا ہے کہ تیرا بال سفید ہو گیا نا تو تیرا دماغ بھی تیرا سچیا گیا ہے. دیکھ لے آئندہ خیال کر لینا، میں نے تو اب کی تیرے سفید داڑھی کا احترام کیا لیکن آئندہ نہیں کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ الیہ راجعون. پھر سنو وہ چاچا سفید داڑھی والا بھی چاچا تھا. بھتیجے نے یوں کہا، آ گیا مسجد میں، اللہ سے کہتا ہے میرا رب تو نے نبی پاک کو حق دے کر کے بھیجا، قرآن حق تھا، تو بھی حق ہے. اے میرے اللہ تو سفید داڑھی کا احترام کرتا ہے، میں نے نبی کی غیرت میں اس بچے کو یہ بات کہی تھی، میرے اللہ وہ مجھے اب تڑیاں دے رہا ہے. میرا اللہ تو نے تو سن لیا ہے نا میرے مالک. اور مسجد سے نکلا نہیں چاہتا، معلوم ہوا کہ اس لونڈے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کروزر سے پاس ہو گیا. سن لو یہ کہانی بھی سن لو جی. شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لہج کا بھی پتہ نہیں سمجھ میں آئی بات. شور تھا، ارے آ رہا ہے وہ دادا آ رہا ہے، دادا بومبے میں بولتے دادا آ رہا ہے، بولتے نہیں بولتے بومبے والے بھائی، وہ بھیا آ رہا ہے بھیا، وہ رومال لٹکائے ہوا لال لال ہے نا بومبے والے جی. کسی نے کہا ہے کہ شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، ارے وہ آ رہا ہے ہٹو بچو. شاعر کہتا ہے کہ شور تھا، غرور تھا، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج ان کی لہج کا بھی پتہ نہیں. آج اس کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بابا کدھر گیا، یہ دادا کدھر گیا، یہ بھیا کدھر گیا، جس کی جوانی سے محلے کی لڑکیاں کانپتی تھی.
فرشتوں نے آج قبر کی گود میں آغوش میں دبایا ہوا ہے، بچھو کاٹ رہے ہیں، سانپ نوچ رہا ہے، آہ و فغاں میں مبتلا ہے، اس کی کوئی سننے والا بھی نہیں ہے، اور دنیا بھی بڑی ظالم۔ اللہ والوں کی قبر پر ہر کوئی جا کے سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہے، اب بدماش کی قبر پہ کوئی بھی جا کے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ جو غنی ہے، جو اللہ کی رحمتوں میں ہے، اس کے قبر پر کروڑوں رحمتوں کا روزانہ نزول ہو رہا ہے۔ کیوں؟ لوگ فاتحہ پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے بابا؟ ارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے ختم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ نظام الدین اولیاء کے لیے دعا کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ جی علاء الدین صابر کلیری کے لیے دل میں عقیدت رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو؟ حمید الدین ناگوری کو محبت سے یاد کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ خواجہ ہارونی شیخ نظام الدین اولیاء کے پیر ہیں، ان کو عقیدت سے سلام کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ اور یہ بتاؤ جن میں اکبر کو کتنی دفعہ تم دعا کرتے ہو؟ وہ تو بادشاہ تھا، بتاؤ نا دوستو، ارے بتا بابا، بول کوئی نہیں یاد کرتا جی۔ اور سنو، قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ اے اللہ اولاد ایسی عطا فرمائیے گا جو ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک ہو جائے، اور مجھے بھی اپنے ماں باپ کے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنائیے۔ جی کیا درد سے کہتا ہے شاعر کہ بدماشی کر کے چلے گئے، ادھر ادھر سے جمع کر کے چلے گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں، یعنی میں نے عیاشی کی تھی تو قبر کے پتھر کے نیچے اب ہم پٹ رہے ہیں، تو میں تو ادھر پٹ رہا ہوں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا، اور میرے بچے باغی بن رہے تھے، میرے بچے۔ ہائے ہائے ہائے، کتنے افسوس کی بات ہے یار۔ اچھا بھائی چلیے، یہ تو وہ آدمی ہے، وقت ہو گیا کیا ہے؟ میں نے سمجھا ہو گیا بھائی، چلیے۔ تو یہ کیا کہے گا؟ رجوتک، اے اللہ میں نے آپ کی رحمت پہ نگاہ کی، اور وفرقت الناس، اور لوگوں سے میں جدا ہو گیا۔ اللہ رحم کر دیں گے۔ اب سنیے دوسری روایت، سیم اسی طرح، یرا امر اللہ علیہ فیہ مقال۔ دیکھیے ایک بات سن لیجیے، آپ میں بہت سارے باپ ہیں، میں بھی باپ ہوں، بہت سارے دادا ہیں، ان کے پوتا ہیں، میں دادا نہیں ہوں نانا ہوں، ہے نا بھائی، سب کے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی سفید ریش ہیں نا بیٹھے ہوئے یہاں پر، یہ سب اپنی اولاد سے شاکی ہیں۔ صحیح ہے غلط ہے؟ جی دیکھ، خوش کر باپ کو، ماں کو بھی خوش کر۔ جس طرح اللہ کا کوئی بدل نہیں، الباپ کا بھی کوئی بدل نہیں۔ جس کا ایک نہیں دو باپ وہ حرامی، وہ سیدھی سیدھی بولتے بابا نا۔ اب ماں کا بھی کوئی بدل نہیں، اللہ کا بھی کوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، کیا کرو؟ اللہ تعبدوا الا اللہ الا ایاہ، اللہ کی عبادت کرو، وبالوالدین، ہائے 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 میرا اللہ اپنے ہی ساتھ ماں باپ کو جوڑ دیا۔ کہا لونڈو کان کھول کے سن لو، اے اللہ، اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ دیکھو توبہ کر لو دوستو، آج تک اگر کوئی حرکت کی ہے نا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آخرت نہ خراب کرو، بہت بڑا گناہ ہے۔ کلمہ موت کے وقت نصیب نہیں ہوتا، بہت بڑا گناہ ہے یہ، توبہ کروں گا۔ اچھا بھائی، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا یہ بتا، ہاں تو یہ بات بولیے، بچوں کو آپ کی نہیں مانتے ہیں، محبت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ پیار کے ساتھ، بیٹا یہ کام نہ کیا کر، الجھیے نہیں، پھر آپ عذاب میں گرفتار۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا یارو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں وَأَمُرْ، حالانکہ نبی کے گھر والے نمازی تھے بے نمازی؟ بول دوست، اللہ نبی کو کہہ رہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، ہم کو سنا رہے اللہ، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور یہ نہیں کہ ایک دن کہاں چھوڑ دیا، نہیں بھائی، 5 نماز ہے تو 5 ٹائم کہیے، ہے نا جی۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی،
روزی نہ مانگے، روزی تو ہم دیں گے آپ کو، آپ میرا کام کر رہے ہیں تو آپ کو ہم بھوکا تھوڑی نہ ماریں گے بھائی، کمپنی میں میں نوکری کرتا ہوں تو تنخواہ دیتی نہیں دیتی کمپنی؟ چلیے بھائی آگے چلیے، حدیث کا مقصد سنیے۔ تو دوسرا آدمی ہوگا، اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ فیقول اللہ عز وجل یہود ما منعک ان تقول فی کذا و کذا، فیقول وہ کہے گا، یہ دیکھو پہلا شخص ہے اس کو اللہ نے جواب سکھا دیا تو معافی ہو گئی، اور دوسرا شخص ہے اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوا۔ اللہ اپنا فضل کر دے، ہم اللہ اپنا فضل کر دے۔ فیقول فَإِيَّايَ كُنْتُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، وہ کہے گا یا اللہ میں تو اس آدمی سے ڈر گیا، اس لیے ڈر کے میں نے اس کو کچھ جی میں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا یہ بتا کہ تجھ کو مجھ سے ڈرنا چاہیے کہ اس سے ڈرنا چاہیے؟ جی کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ، اب سن لیجیے، آپ کو بھی تو مجھے مشکل سے نکالنا ہے بھائی، مشکل میں نہیں پھنسانا یار۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، اب اکڑ کے چلنے لگا، طغى سرکشی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، یا اللہ پھر کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، ان اسمع تو جو کچھ کہے گا وہ بھی سنتا ہوں اور اس کو دیکھتا بھی وہ کیا بولتا ہے۔ جس شخص کو کچھ کہنا ہو پہلے اللہ سے 2 رکعت مانگ لیجئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ موسیٰ نے پہلے ہی اللہ سے مسئلہ حل کر دیا، کہا یا اللہ وہ جو جبار ہے، عنید ہے، بدمعاش ہے، کیوں کرے گا؟ اللہ نے کہا اچھا چل تو نے مجھے پہلی درخواست دے دی نا، دے۔ وہ گیا میں عالمی اجتماع ہوا، میں بھی تھا اس میں، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی، اس کا نام تھا مراد، میں نے ایسا انسان اب تک نہیں دیکھا ہے، آپ یقین جانیے اتنا موٹا اور اتنا لمبا درنگا، وہ پٹھان لوگ بھی یہاں اتنے تگڑے نہیں ہیں آپ میں جتنے پٹھان لوگ تمہارا ہیں، اور دیکھا میں نے اتنی گھنی داڑھی، مراد نام تھا اس کا، واقعہ سن لو پھر دعا کرتے ہیں۔ دیکھو سب آدمی اس کو گھیرے ہوئے، اتنی لمبی داڑھی، تو علماء کیمپ میں اس کو لے کے آئے، میں بھی وہیں تھا، بڑے بڑے اکابرین تھے وہاں، مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی زندہ تھے، تو میں دیکھوں ہر وقت لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، تو مجھے بھی ہوئی فکر کی آخر یہ آدمی کیا ہے بھائی، کوئی دیو تو نہیں ہے یہ؟ گیا، خیر میں بھی قریب ہو گیا اس کے دن کے 10-11 بجے، میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ تو کہا مراد۔ میں نے کہا لوگ آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہانی سنائی، اس نے کہا مولانا میں چنبل کی گھاٹی کا بڑا باس ہوں۔ چنبل سمجھ گئے نا، ہندوستان والے تو جانتے ہو، چنبل کی گھاٹی کا بڑا باس ہوں، اور میں اب اللہ کے راستے میں نکل گیا ہوں، میری لوگ بدماشیاں چھوڑ چکا ہوں، اس لیے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تو تبلیغ میں کیسے آیا ذرا بتا؟ تو اس نے کہا کہ مولانا میں اپنی پورے علاقے کا بڑا باس ہوں، مجھ سے کوئی مل نہیں سکتا تھا، 10-20 واسطوں کے بعد لوگ مجھ تک آتے تھے، بڑے بڑے ٹاپر کرمنل، پھر میں ان کا ایگزام لیتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے یا نہیں، ایڈجسٹ ہو سکتا ہے تو ٹھیک، جو نہیں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے تو اس کو وہیں صفایا کر دیتا تھا کہ میرا راز لے کے باہر نہ جائے۔ تو اس نے کہا وادیاں بھری ہوئی ہیں انسانوں کی ہمارے کرتوتوں سے، انہیں پوچھیے۔ خیر بہرحال سنیے کہانی، جلدی نہ بتائیے۔ کہتا ہے کہ ایک مولانا ہے بہار میں، نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ جماعت لے کر کے آئے چنبل میں، ملتے ملاتے کسی طرح مجھ تک پہنچے، وہ جب پہنچے وہ تو ہمارے پورے کمانڈوز ان کو لے کر کے چاروں طرف سے کلاشنکوف میں لے کے آئے کہ بدماشی کرے گا تو اڑا دیں گے۔ میں نام بھول رہا ہوں اس وقت ان کا، بہت بزرگ آدمی ہے، ابھی حیات ہے، بوڑھے ہو گئے صحیح ہے، مولانا عبدالرشید رانی سگری کے خلیفہ ہیں۔
مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بعض عالمی اجتماع میں انہی سے دعا کراتے تھے. تو کہہ رہے تھے کہ وہ آئے میرے پاس، ہم سے ملے، بات چیت ہو رہی تھی. تو وہ مولانا مجھے دعوت دے رہے تھے نیکی کی، اور میری اپنی عادت کے مطابق داڑھی واڑی تو تھی نہیں، میری موچ تھی سندھی، یعنی یہاں سے گھومتے ہوئے یہاں آتی تھی. تو میں بار بار اس پر یوں کرتا تھا. تو مولانا میں سمجھ ایک چیز میں نے اس دن سمجھا کہ اللہ والوں کے دل میں کسی کا خوف کیوں؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ کسی کا دل میں خوف نہیں رکھے گا، کوئی بھی بات کسی کو کہہ دے. تو وہ مولانا جب میں بار بار مجھ پر یوں ہاتھ پھیروں تو مولانا نے زور سے مارا میرے ہاتھ پر. ہر چیز دیکھا، شرم نہیں آتی تجھے؟ میں اللہ کی کبریائی بیان کر رہا ہوں اور تو اپنی مونچھ پر تاؤ دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولانا جب وہ مولانا نے یہ جملہ کہا، میرے ہاتھ، مجھے تو کسی نے ٹچ نہیں کیا تھا، میرے اشارے پر لوگ اس کو بھون دیتے. لیکن جب مولانا نے روب کے ساتھ میرے ہاتھ پر مارا، میرے ہاتھ کو مونچھ سے نیچے کہا کہ میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں اور تو اپنی مونچھ پہ تاؤ دیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ہر چیز کر. کہتا بس یہ جملہ انہوں نے جو کہا تو میرے دل سے داخل ہو گیا اور میں زار و قطار ہو گیا. زارو یہ حدیث پر سنا رہا ہوں کہ اللہ اس سے قیامت کے دن کہیں گے کہ تجھے لوگوں سے آج کل لوگ ڈرتے نا بھائی، بولتے کیا بولتے؟ جیسا دہیج ویسا، یہ تو نفاق ہے. یہ تو کیا بولتے نا بھائی، جیسا دیش جیسا آدمی ویسی بات. ارے تو استغفر اللہ العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ایمان کیا رہا بھائی؟ یعنی اگلا منافق ہے تو اس کے ساتھ ساتھ منافق کی بات کرو. نہیں بھائی، ایمان والا ایمان کو نہیں چھوڑے گا، اللہ والا اللہ کو نہیں چھوڑے گا، بقیہ سب کو چھوڑ دے گا. خیر مولانا نے اس کو سمجھایا. مولانا نے اس سے تشکیل کی کہ تو 3 دن کے لیے چل. تو اس نے کہا مولانا میں 3 دن کے لیے جاؤں؟ میں اپنے حدود سے باہر نکلوں گا. دیکھیے اتنے سارے اخبارات یہ رکھے ہوئے، ان سب میں ہے کسی میں 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ تک کے جو مراد کی زندہ یا مردہ لائے گا اس کو حکومت دے گی. قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید. اللہ والا کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ اللہ پاک کر دیتے ہیں. مولانا نے کہا تم میری ضمانت میں ہے اور مجھے میرے رب پر بڑا اعتماد ہے کہ تم میرے ساتھ چل، اگر تجھے کسی نے یوں کر دیا پھر مجھے کہہ دینا. اور مولانا نے کہا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، آزما کے دیکھ لے. بس سارے ساتھیوں کو جو کلاشن کوف لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے سب کو بیٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے سب، جتنے اٹینشن پلیز تھے سب بیٹھ گئے. اس کے بعد میں کہا کہ مولانا وہاں جا کے کیا کرنا پڑے گا مجھے ذرا یہ تو بتائیے. تو مولانا نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، جو کام ہم کریں گے وہ تو کرے گا. بھائی 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، کسی کا سر نہیں توڑنا ہے، جو توڑ دیا اسے توڑ دیا، اب نہیں توڑنا ہے، اب اپنا سر توڑنا ہے. یعنی شیطان کا سر، نفس کا سر چلنا ہے. 3 دن رہا، پھر مولانا نے تشکیل کی تو 40 دن رہا، پھر سال بھر رہا. کہتا ہے مولانا حکومت کو جب معلوم یہ ہوا کہ یہ آدمی اس صفت میں آ گیا ہے تو سارے جتنے بھی میرے پر دفعات تھی حکومت نے سب ختم کر دیا دعوت کی برکت سے، اور اس وقت میں 1 سال کے چلے میں چل رہا ہوں. آپ یقین جانیے کہ یہ ہے نا خان صاحب بیٹھے ہوئے، ایسے کو بھی اگر پکڑ کے وہ یوں کر دے تو مر جائے. اس کے ہاتھ دیکھے میں نے، اتنے چوڑے، یہ اتنا لمبا انسان، مراد نام ہے، پتہ نہیں زندہ ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا. تو دوستو اللہ کی کبریائی دل میں رکھے. بندہ جہاں پہ خطرہ محسوس کرے وہاں پر اللہ سے پہلے اللہ تعالیٰ سے، ارے بھائی میرے رسول اللہ سو رہے ہیں، تلوار لٹک رہی ہے، دشمن آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں سونت لیا نہیں سونت لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بیدار کیا. جب کھڑے ہو گئے تو یہ دشمن پیغمبر کہہ رہا ہے میں یمنعک منی،
بتا محمد تیری تلوار سے اب تجھے کون بچائے گا، میرے ہاتھ میں ہے یہ۔ تو جبریل علیہ السلام نے ایک غصہ مارا اس کو، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ رسول اللہ نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی، اسی کا جملہ اسی کو کہا من یمنعک منی۔ جب اس نے حضور سے پوچھا تو حضور نے کہا زور سے یارو، اللہ کھانا کھا کے نہیں آئے، نا 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 نہیں بھائی، اللہ اکبر نہیں۔ اس نے کہا من یمنعک منی، نبی پاک نے فرمایا اللہ، مفخم پڑھتے نہیں اس لیے دل پہ یہی لگتا ہے۔ آپ لوگ بولتے ہو اللہ، اللہ کیا ہوتا ہے بابا؟ بول بیٹا اللہ، ایسا بولیے، ہاں ایسا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی ہاں کی ضرب لگتی ہے دل پر، وہ دل میں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اللہ کو پڑھیے گا باریک اللہ، جیسے مؤذن ہمارا ہندوستانی پاکستانی اذان دیتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس لیے کہ اس کے دل سے نہیں بھاگا ہے، وہ دل ہی میں رہتا ہے۔ جب بولے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کا کہ تجربہ دیکھیے اللہ اور اللہ میں کتنا فرق ہے۔ تو حضور نے کہا اللہ، جب حضور نے پوچھا من یمنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا، تو کہتا کن خیر آخذ، آپ بہت اچھے آدمی ہیں نا، تلوار بہت رحیم کریم کے ہاتھ میں چلی گئی، وہ بے ایمان تھا نا بھائی، رسول اللہ کو پٹا رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے نا قتل کرتے تھے کسی کو، بھائی چھوڑ دیا۔ اس لیے دوستو، جہاں اپنی فکر کرتے ہیں اپنے گھر والوں کی بھی صبح میں اٹھیے، مجھے یقین ہے جتنے لوگ بیوی والے ہیں اٹھتے ہیں تو ان کی بیویاں اٹھتی ہیں، تو جس طرح بیویاں اٹھتی ہیں بیٹیوں کو بھی جگائیں محبت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، کیونکہ نیت کا غلبہ ہے، کہیں کوئی بات زبان سے نکل گئی تو خراب ہے معاملہ، پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ۔ اور آسان نسخہ ہے، رات میں بولیے کہ سویر سوئیں تو نیند خود سے، دبئی میں تو 2 بجے رات میں ہوتی ہے شام، تو فجر میں لوگ کیسے جگیں گے بھائی؟ جی جتنے نوجوان ہو نا جن کی فجر چھوٹ رہی ہے، میری نصیحت یاد رکھو، 10 بجے اگر تم سو گئے تو بغیر جگائے ہوئے مؤذن کے تم جگ جاؤ گے جی۔ لیکن تم سوچو گے 2 بجے مولوی صاحب آج جمعہ کا دن رہتا ہے، ایک ہی دن تو ہفتے میں ملتا ہے یار، تو چلتا ہوں تھوڑا دوستوں سے ملتا ہوں، گپ شپ کرتے کرتے آئے 1 بجے 1:30 بجے، اب 1 گھنٹے کے بعد کون جگائے گا آپ کو؟ تو غلط ہے نا بھائی۔ اچھا بھائی دیکھیے، اگلا ہفتہ شاید درس نہ ہو، یہ اچانک آج ابھی جمعے کے بعد میرے گھر سے فون آیا، میری والدہ بہت ہی سیریس بیمار ہے، میں 8 بھائی اور 4 بہن ہیں، مجھے 12، کہیے اللہ اکبر، نظر نہ لگائیے، جس میں 7 عالم ہیں، میری ماں بڑی خوش نصیب ہے، اور 5 حافظ قرآن ہیں، ان میں ایک میں ہوں۔ اب میری ماں الف بھی نہیں جاتی ہے پڑھنا، جھوٹ کھولنے کی کیا بولنے کی ضرورت ہے بابا کہ میری ماں یوں پڑھی ہوئی ہے، یعنی الف بھی میری ماں پڑھی ہوئی نہیں، لیکن ایک عالم کی بیٹی ہے، یتیم تھی، دوسرے لوگوں نے پرورش کیا، دوسرے ہی لوگوں نے میرے والدہ کی شادی کی، اللہ ان سب کو خوش رکھے۔ تو بہرحال قضاء و قدر ہے، آج جمعے کے بعد سے 3 دفعہ ان پر ہارٹ کا اٹیک آیا ہے، کیا ہوگا نہیں معلوم، میں تو ملازم آدمی ہوں، ابھی میں نے بیٹا سے بات کی رضوان سے کہ تو امام نماز پڑھا دے میری مسجد میں، اگر مجھے چھٹی مل گئی، اللہ کو مقدر ہوا تو شاید میں کل نکل جاؤں گا، کیونکہ ابھی آفس بند ہے، پاسپورٹ نہیں ملے گا مجھے، کل انشاءاللہ کوشش ہوگی میری مل جانے کی۔ تو اگر میں چلا گیا تو اگلا درس نہیں ہوگا، اور اگر نہیں گیا تو انشاءاللہ العزیز درس ہوگا۔ آپ حضرات سے بھی التجا ہے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کے حال پر رحم کر دے۔ رات میں نے بہت تفصیلی بات کی، بولتی ہے بیٹا مت آ، لیکن دین ہی مانتا ہے،
ٹھیک ہے دوستو، تو اس لیے درود شریف پڑھیے اور دعا کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وتوفني مسلما والحقني برحمتك في عبادك الصالحين وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. یا اللہ قضاء و قدر اپنی جگہ ہے. ربا میری اماں کے حال پر رحم کر دیجیے. ربا میری اماں کے حال پر رحم کر دیجیے. ربا میری اماں کے حال پر رحم کر دیجیے. اے میرے مالک میرے اللہ، قضاء و قدر اپنی جگہ ہے. پروردگار عالم، لیکن جب کبھی بھی آئے تو تیری رحمت کے ساتھ آئے. رحمت کے سائے میں ہم سب کو لے لے. میری والدہ کو بھی رحمت کے سائے میں لے لے. میرے اللہ، قضاء و قدر کو تو میں نہیں ٹال سکتا ہوں، پر فریاد تجھ سے ہے. اے اللہ، تو کاتب تقدیر بھی ہے. یا اللہ، تو تقدیر کو بدل بھی سکتا ہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے اللہ، میرے مولا کے حال پر رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے. ان کے اوپر فضل کی چادر کو ڈال دے. اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان پر بھی فضل کی چادر کو ڈال دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دے. اے میرے اللہ، میرے حال پر بھی رحم کر دے. اے میرے مالک، میرے حال پر رحم کر دے. ربا میری اماں کے حال پر رحم کر دیجئے. یا اللہ، اگر کوئی وقت ان پر آئے تو خاتمہ ان کا ایمان پر ہو. اے الہ العالمین، اور قبر میں ان سے حساب و کتاب معاف کر دیجئے گا. اے اللہ، میری ماں امی ہے. یا اللہ، میری ماں بہت امی ہے. یا اللہ مسکین ہے، ان کے حال پر رحم کر دیجئے. اے اللہ، تجھ سے فریاد ہے، التجا ہے. یا اللہ، تجھ سے میں مانگ رہا ہوں. میرے اللہ، میری اماں کے حال پر رحم کر دیجئے. اللہ، ان کو صحت دے دیجئے، عافیت دے دیجئے. اور اگر کوئی وقت ہے قضاء و قدر کا تو ان کے اوپر فضل کر دیجئے گا. اے اللہ، تجھ سے فریاد ہے، میری فریاد کو سن لے. یا اللہ، میری فریاد کو سن لے. یا اللہ، میری فریاد کو سن لے. یا اللہ، ہم سب کے بچوں کو نیک صالح بنا دے. ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، ہماری دعا کو اپنے فضل سے سن لے، قبول کر لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک.